آپ کی زندگی میں بہت سے ٹاکسک لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کی غیبت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کا برا کرتے ہیں، وہ آپ کی باتیں ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ سیدھی بات بھی کریں تو اس کا الٹا مطلب نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیگیٹیوٹی ان کی نیچر میں، ان کے بلڈ میں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر آپ نے اپنی انرجی کبھی ویسٹ نہیں کرنی۔ آج میرا جو ولاگ ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہے، تو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ذمان میں رکھے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کیجئے۔ تو میں نے آج بات کرنی تھی کہ میں اپنی زندگی میں نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتی ہوں۔ ان کے ساتھ میں نے کبھی بھی اپنی انرجی ویسٹ نہیں کی، میں نے کبھی بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایک ڈسٹینس کر لیا ہے۔ یہ میری نیچر میں ہے، یہ میرے بلڈ میں ہے، یہ جیسے بھی ہے، لیکن یہ میرے میں ہے۔ مجھے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی آتی ہے۔ میں یہاں پہ اسپیگٹیز بنا رہی تھی۔ بچوں نے کہا کہ ایک پاستا ملتا ہے، وہ تھوڑا سا اسپیگٹیز کی شکل کا ہی ہوتا ہے، تو ہمیں وہ بنا کے دیں۔ تو بس پھر میں بچوں کے لیے اسپیگٹیز بنانے لگی۔ تو آپ نے میرے ولاگ کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ریسپی بھی تھوڑی سمجھ آ جائے، اور دوسرا آپ میری جو بات ہے، جو میرا آج کا ٹاپک ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے سن کے اس کو فالو کر سکیں۔ میں اپنی بہنوں کو یہ ٹاپک بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر میں، ان لاز میں، یا اپنے مائکے میں، یا آپ کے جاب میں کولیگز ہیں یا فرینڈز ہیں، کوئی بھی ہے جو بندہ آپ کے ساتھ نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، جو آپ کے بارے میں غیبت کرتا ہے، جو آپ کے بارے میں ہمیشہ بری بات کرتا ہے، لیکن فیس پہ کبھی کبھی منافقت بھی کر دیتا ہے۔ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے، لیکن پیچھے سے وہ منافق ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کا برا چاہتا ہے، وہ آپ کی جڑیں کاٹتا ہے۔ تو ایسے بندے کے اوپر آپ نے انرجی ویسٹ نہیں کرنی۔ ایکسپلینیشن دے کے، اپنی کلیریفیکیشن دے کے آپ نے کبھی بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اور نہ اس کو بتانا ہے کہ اس نے کیا برا کیا۔ اس کو پتہ ہے اس نے کیا برا کیا ہے، بس آپ نے ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے۔ ڈسٹینس یہی ہے کہ آپ فاصلہ کر لیں۔ اگر وہ آپ کے گھر کے اندر ہے، آپ کا روم جو ہے اس کے گھر میں ہی ہے، اس کا روم بھی ادھر ہی ہے، تو پھر تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئی کانٹیکٹ کرنا چھوڑ دیں۔ اکٹھے بیٹھ کے چائے پینا، کھانا کھانا، باتیں کرنی چھوڑ دیں۔ اگر وہ آپ کے کمرے میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر کے بھیجیں تاکہ آئندہ وہ آپ کے روم میں مت آئے۔ آپ اس کو بتائیں کہ آپ بیزی ہیں۔ مطلب غیر محسوس طریقے سے آپ نے اگنور کرنا ہے۔ کسی بندے کو بتا کے اگنور کریں تو پھر وہ بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر بندہ اپنی جسٹیفیکیشن دے گا، لیکن وہ رہے گا سانپ ہی۔ جیسے آپ سانپ کو دودھ پلا لیں، اس کو گھر میں لے آئیں، وہ آپ کو کاٹے گا، اس نے آپ کو ڈسنا ہے، آپ کے بچوں کو بھی ڈسنا ہے۔ اسی طرح ایسا بندہ جو زہریلا ہے، جو ٹاکسک ہے، وہ بظاہر آپ کے ساتھ جتنی بھی میٹھی باتیں کر لے، آپ اس کو معافی بھی دے دیں، اپنا دوست دوبارہ بنائیں گے، وہ پھر آپ کو جڑیں کاٹ دے گا، وہ پھر آپ کے ساتھ اپنی جو گندی نیچر ہے وہ دکھائے گا۔ آپ نے یہ ایک سٹوری بھی سنی ہوگی بچپن میں کہ ایک کسان کو ایک سانپ ملتا ہے سردی میں، وہ گھر لے آتا ہے، گرم آگ کے پاس رکھتا ہے، دودھ پلاتا ہے، اور وہ اسی کے بچے کو ڈس لیتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، کولیگز میں دیکھتے ہیں، یا اپنی لائف میں دیکھتے ہیں، وہ بندہ آپ کے ساتھ ٹاکسک ہے، آپ کے ساتھ بہت میٹھا ہے، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی باتیں کرتا ہے، آپ کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے، اور باتیں پھیلاتا ہے، آپ کی باتیں لیک کرتا ہے، اور آپ سے حسد بھی کرتا ہے۔ تو آپ نے ایسے بندے کے اوپر انرجی ویسٹ نہیں کرنی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں لوگوں کو اگنور کر لیتی ہوں، میں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیتی ہوں۔ وہ جو بھی ہوتا ہے بندہ، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی ہے، وہ میری سگی بہن بھی ہوگی تو میں اسے اگنور کر لوں گی، میں ڈسٹینس کر لوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز میرے بلڈ میں دی ہے، یہ جہاں سے بھی آئی ہے لیکن میرے میں ہے۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کو ایسے ڈیل کرنا ہے۔ میری بہت سی بہنیں بہت معصوم ہوتی ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ذرا بھی مقابلہ نہیں کر پاتی، وہ ایسے لوگوں کو معافی پہ معافی دیتی رہتی ہیں، اور اپنی زندگی جو ہے وہ اجیرن کرتی رہتی ہیں، اور اپنی پرسنل باتیں ان کے ساتھ شیئر کر کے پھر اپنی زندگی جو ہے وہ عذاب بناتی رہتی ہیں۔
ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کے مخلص نہیں ہوں گے، وہ آپ کے بچوں کے مخلص نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ آپ کی جڑیں کاٹیں گے۔ آپ نے یہ سارا کچھ اللہ پہ چھوڑنا ہے، اس بندے کے ساتھ برا نہیں کرنا، اس کی غیبت نہیں کرنی آپ نے، نہ ہی اس کے خلاف گروپنگ کرنی ہے، کیونکہ آپ جس کے ساتھ گروپنگ کریں گے وہ بندہ آگے بات لیک کر دے گا۔ آپ نے غیر محسوس طریقے سے سزا دینی ہے۔ جس بندے نے برا کیا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، اس نے کیا کیا ہے، تو اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اپنی انرجی آپ فیس کریں گے۔ اور ویسے بھی جو بندہ منہ پھٹ ہوگا، بدتمیز ہوگا، ایسا بندے بدتمیز بھی ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کے ساتھ بات چیت شروع کرتے ہیں تو وہ 10 اور آپ کو سنا دیتے ہیں، وہ آپ کی کریکٹر کے اوپر بات کر دیں گے، وہ لڑائی میں آپ کے بارے میں بہت بری باتیں کریں گے، آپ کو جواب نہیں آئے گا، آپ کی زندگی، آپ کی انرجی مزید خراب ہوگی، آپ سٹریس میں جائیں گے۔ تو بہتر ہے آپ ایسے بندے کو بالکل بھی جواب مت دیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، لیکن اپنی زندگی سے ایسے لوگوں کو ریموو کرنا سیکھیں۔ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ایسے لوگوں سے ضرور ملنا ہے۔ ہاں، جب وہ بندے آپ سے بات کریں، آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں، تو آپ ان سے سلام دعا کریں، جتنی بات وہ پوچھتے ہیں آپ اتنی بات کا جواب دے دیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں۔ بس اس کے علاوہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ موسم کی بات کر لیں، موسم کیسا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جو بھی اس ٹائم چل رہا ہے۔ ایسے بندوں سے صرف موسم کی باتیں کرتے ہیں، ان سے اپنی پرسنل باتیں، اپنا آنا جانا سب کچھ ڈسکس نہیں کرتے۔ آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان کیسا وہ ریلیشن ہے، یہ چیزیں بھی آپ نے ڈسکس نہیں کرنی۔ ایسے لوگ آپ کی باتیں 10 اور لوگوں میں کرتے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی زندگی کو مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بس آپ نے اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھنا ہے۔ ایسے لوگوں کو، ٹاکسک لوگوں کو اپنی زندگی سے کک آؤٹ کرنا ہے۔ آپ نے ہمت کر کے یہ کام کرنا ہے۔ آپ بہت ریلیکس فیل کریں گے، آپ کو بہت سکون آئے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کو سزا دینی ضروری ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بات کر کے، ایکسپلین کر کے یا ایکسپلینیشن لے کے ہی، جتا کے ہی بدلہ لینا ہے۔ یہ سب سے بہترین بدلہ ہوتا ہے جب آپ ایک بندے کو اپنی زندگی سے ریموو کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ان کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے جب آپ امپورٹنس دینی بند کر دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، ان کو کال کرنی چھوڑیں گے، اپنی زندگی سے ریموو کریں گے، اگنور کریں گے، تو آپ دیکھنا ان کو کتنا فیل ہوگا کہ یہ بندہ جس کے لیے میں اتنا اہم تھا، یہ مجھے اب بالکل بھی بات نہیں کرتا، یہ بالکل بھی مجھے منہ نہیں لگا رہا۔ یہ منہ لگانے والا جو میں نے ورڈ ابھی سینٹینس جو میں نے یوز کیا ہے، یہ بہت ٹپیکل ہے، لیکن یہ واقعی یہ ان لوگوں پہ ڈیزرو کرتا ہے یہ جملہ، کہ ہمیں ایسے لوگوں کو بالکل بھی منہ نہیں لگانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے ریموو کرنا چاہیے کانفیڈنٹلی، اور یہ ہمارا حق ہے اپنے ساتھ کہ ہم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے یہ حق استعمال کریں، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں سکون لائیں۔ نیگیٹیو وائبس جس بندے سے آتی ہیں نا، اس بندے کو آپ گھر میں لائیں گے نا، تو آپ کے روم میں، آپ کے کمرے میں، آپ کی لائف میں نیگیٹیو وائبس آئیں گی۔ تو میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ جو باتیں کرنی تھی میں نے کر دی، اتنے میں میری اسپیگٹیز بھی تیار ہو گئی، یا اس کو پاستا کہہ لیں، اسپیگٹیز کہہ لیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے، لیکن اس کو میں پاستا بولتی ہوں۔ اسپیگٹیز تو نوڈلز کی شکل میں ہوتی ہیں۔ تو یہ پاستا میرا آج کا تیار ہو گیا، اور میں اپنے بچوں کو پھر اب یہ کھلانے لگی تھی، تو میری ویڈیو کو بھی اب میں ختم کرتی ہوں۔ تو اگر میرا یہ ولاگ، میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں، تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دوبارہ میرے چینل پہ ضرور آنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ جب ایک انسان محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بہت دل کرتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو سبسکرپشن ملے گی تو وہ اور مزید ولاگ بناتا ہے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی، اب میں اسپیگٹیز کھاؤں گی اپنی، اور یہ کھا کے میں انجوائے کروں گی۔ اللہ حافظ، ٹل دین ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔